أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. عظمت و اسلام کی مجلس سجی ہوئی ہے دوستو، جس میں شرکت ہے مبارک و سعادت دوستو. حاضرین بسمت و ادب، میرا پیام السلام 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 السلام. محترم حضرات، قابل قدر علماء کرام، معزز حاضرین، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، آج ہم مکتب دارالعلوم مکہ مسجد تنالی کے سالانہ جلسے میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میں آئے ہوئے تمام مہمانوں کا شکریہ بھی ادا کر رہا ہوں، اور آپ حضرات اپنی قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے تشریف لائے ہیں. تمام مہمانوں کی خدمت میں میری طرف سے اور ہماری مکہ مسجد تنالی کے جانب سے صمیم قلب کے ساتھ خوش آمدید، اہلا وسہلا مرحبا کرتا ہوں. حضرات، اب میں چاہتا ہوں کہ وقت تاخیر کیے بغیر، وقت کو ضائع کیے بغیر بلا تاخیر کے مجلس کا آغاز کیا جائے. ہمارے اکابرین اور بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جب بھی وہ کسی محفل اور مجلس کا آغاز و افتتاح کرتے ہیں تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. تو آئے ہم بھی ان بزرگان دین کی اتباع کرتے ہوئے اس اجلاس کا آغاز بھی اسی قرآن کریم کے ذریعے کرتے ہیں، جس کی آیتوں کو سن کر شجر و حجر بھی جھومنے لگتے ہیں اور پتھر بھی دل موم ہو جایا کرتے ہیں. لہذا اپنے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے ہمارے مکتب کے مدرس حافظ معین الدین صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اس مجلس کا آغاز کریں. حافظ معین الدین صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. السلام محفل کا خوبصورت آغاز ہو چکا ہے اور اس محفل کو کامیابی کی ضمانت مل گئی ہے، لہذا اب وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم نعت گوئی کی طرف چلتے ہیں، کیونکہ وحدہ لا شریک لہ کے بعد کوئی شخص قابل تعریف ہے تو صرف خواجہ بطحہ ساقی کوثر شافی محشر خیر الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا محمد مجتبی احمد مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ ہر ابتدا پہ ہر انتہا کے بعد ذات نبوی بلند ہو۔ ذات خدا کے بعد اب میں نعت گوئی کے لیے ہمارے مکتب کے طالب علم محمد امین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور نعت گوئی فرمائیں۔ لب پہ ذکر خدا ہو اگر ہر گھڑی، پھر عبادت تلاوت کا کیا پوچھنا، ذکر امت ہو دل میں اگر ہر گھڑی، پھر سعادت تلاوت کا کیا پوچھنا۔ لب پہ ذکر خدا ہو اگر ہر گھڑی، پھر عبادت تلاوت کا کیا پوچھنا، ذکر امت ہو دل میں اگر ہر گھڑی، پھر سعادت تلاوت کا کیا پوچھنا۔ ہم تلاوت کرے رب کے قرآن کی اور وضاحت کرے رب کے احکام کی، ہم تلاوت کرے رب کے قرآن کی اور وضاحت کرے رب کے احکام کی۔ ایسی فکروں میں کھو جائے انسان سب، پھر ہدایت تلاوت کا کیا پوچھنا۔ لب پہ ذکر خدا ہو اگر ہر گھڑی، پھر عبادت تلاوت کا کیا پوچھنا، ذکر امت ہو دل میں اگر ہر گھڑی، پھر سعادت تلاوت کا کیا پوچھنا۔ ایک اللہ کی ہم عبادت کرے اور اصنام کی ہم شکایت کرے، ہم عبادت کرے اور اصنام کی ہم شکایت کرے، دل سے کر لے پسند پیار اسلام کو، پھر سعادت کی لب پہ ذکر خدا ہو اگر ہر گھڑی، پھر عبادت تلاوت کا کیا پوچھنا، ذکر امت ہو دل میں اگر ہر گھڑی، پھر سعادت تلاوت کا کیا پوچھنا۔ جان قربان کروں اے نبی آپ پر، اے تمنا میری اے نبی قسم، جان قربان کروں اے نبی آپ پر، اے تمنا میری اے نبی قسم، آپ سے ہو شفاعت میرے ہو شمار، پھر قرات تلاوت کا کیا پوچھنا۔ لب پہ ذکر خدا ہو اگر ہر گھڑی، پھر عبادت تلاوت کا کیا پوچھنا،
سنا ذکر امت ہو دل میں اگر ہر گھڑی پھر سعادت کی عادت کا کیا پوچھنا کوئی امریکہ جائے کوئی افریقہ کوئی یورپ میں ہو کوئی برطانیہ کوئی امریکہ جائے کوئی افریقہ کوئی یورپ میں اور کوئی برطانیہ تو سفر میں رواں کا مدینہ خدا پھر زیارت ولادت کا کیا پوچھنا لب پہ ذکر خدا ہو اگر ہر گھڑی پھر عبادت ولادت کا کیا پوچھنا ذکر امت ہو دل میں اگر ہر گھڑی پھر سعادت ولادت کا کیا پوچھنا دوستوں ایک نصیحت میری کرتے الفت محمد نبی سے حسن دوستوں ایک نصیحت میری سن لو تم کرتے الفت محمد نبی سے حسن داڑھی سے چہرہ پنا سجا لینا تم پھر بشاشت ولادت کا کیا پوچھنا لب پہ ذکر خدا ہو اگر ہر گھڑی پھر عبادت ولادت کا کیا پوچھنا ذکر امت ہو دل میں اگر ہر گھڑی پھر سعادت ولادت کا کیا پوچھنا نعت آقا کو لکھنا محمد سلام سیرت مصطفیٰ کو سنا پوچھنا نعت آقا کو لکھنا محمد سلام سیرت مصطفیٰ کو سنا پوچھنا ہم سے کر لے پسند کیا رنگا اور نبی پھر بطاعت کی عادت کا کیا پوچھنا لب پہ ذکر خدا ہو اگر ہر گھڑی پھر عبادت کی عادت کا کیا پوچھنا ذکر امت ہو دل میں اگر ہر گھڑی پھر سعادت کی عادت کا کیا پوچھنا السلام علیکم بہت ہی خوبصورت انداز میں بہت ہی اچھے الفاظ کے ساتھ عادل نے محترم موصوف نے بہت ہی اچھے انداز میں نعتیہ کلام پیش کیا اور اس کے الفاظ بھی بہت ہی اچھے انداز اور بہت ہی اچھے تھے تو اس کے بعد میں جلسے کو اور آگے بڑھاتے ہوئے وضو کے فرائض اور سنن کو پیش کرنے کے لیے خواجہ معین الدین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے وضو کی سنتیں اور وضو کے فرائض ادا کریں وضو کی فرائض وضو میں 4 فرائض ہے نمبر 1 پیشانی کے بالوں سے ٹٹی کے نیچے تک اور ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک پورے طرح دھونا نمبر 2 دونوں ہاتھوں کو کونیاں سمجھ دھونا نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا نمبر 4 دونوں پاؤں کو کٹنوں تک دھونا وضو کی سنت ہے نمبر 1 وضو کی نیت کرنا نمبر 2 بسم اللہ پڑھنا نمبر 3 مرتبہ دونوں ہاتھوں کو کٹنا کر دھونا نمبر 4 مسواک کرنا اور اگر مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت مارنا نمبر 5 3 بار کلی کرنا نمبر 6 3 بار نل میں پانی ڈالنا نمبر 7 ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا ملاپ کرنا نمبر 8 ہر وضو کو 3 بار دھونا
فرائض اور سنن بتانے کے لیے صدیق کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے غسل کے فرض اور غسل کے سنن سنائے۔ میں پانی ڈالنا۔ نمبر 3، پورے بدن پر اس طرح پانی بہنا کہ ایک بار برابر بھگو جائے، کوئی جگہ سوکھے نہ رہے۔ غسل کی سنتیں، غسل میں 5 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، دونوں ہاتھوں کو گٹوں پر دھونا۔ نمبر 2، ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا۔ نمبر 3، نجاست کی جگہ کا دھونا۔ نمبر 4، وضو کرنا۔ نمبر 5، تمام جسم پر 3 مرتبہ پانی بہنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، ہمارے عوام کو اور نوجوانوں کو ہونے میں یاد نہیں ہوتے غسل کسے کہتے ہیں، یہ معلوم ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو بچے نے بہت ہی اچھے انداز میں غسل کے فرائض اور سنتوں کو بتائی ہے اور سنائی ہے۔ تو اس کے بعد میں دعاؤں کے طرف اور کلمات کی طرف جاتا ہوں کہ عارف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے کلمات کو سنائے، کیونکہ آج مسلمانوں کو صرف پہلا کلمہ یاد ہونا ہی مشکل ہے، تو دوسرے کلمے انسان کو یاد نہیں رہتے۔ تو آتے عارف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے کلمات سنائیں۔ اول کلمات ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوم کلمات اشهد لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ ثم کلمات دی بعد الله الحمد لله چھوٹا سا بچہ ہے لیکن 5 کلمے انہوں نے سنائی ہے بہت ہی اچھے انداز میں۔ بچے کو کلمات کا یاد ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آج ایمان ہمارا بیس اسی پر ہوتا ہے۔ اگر کلمہ یاد نہیں تو مسلمان بھی انسان مشکل سے بنتا ہے، کیونکہ کلمے ہی کے اندر انسان کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان لانا۔ تو اس کے بعد 8 صفات جس پر ہمیں ایمان لانا ضروری ہے، جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، جس کے بغیر انسان مسلمان نہیں کہلاتا، جس کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو ایمان مجمل اور ایمان مفصل کو سنانے کے لیے ثنا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور ایمان مجمل اور ایمان مفصل سنائیں۔ کلمات بہت ہی اچھے انداز میں بچی نے سنائی ہے، جس پر ایمان لانا، ان 8 صفات کا ماننا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد کھانے کی سنتیں سنانے کے لیے منہا کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے کھانے کی سنتیں سنائیں۔ کھانے کی سنتیں 14 ہے۔ نمبر 1، دسترخوان
नंबर 4 देख रहा कर ना खाना, मेरे पास खाने से पहले की दुआ पढ़ना, नंबर 6 दाएं हाथ भी खाना, नंबर 7 तीन अंगुलियों से खाना, नंबर 8 अपने सामने से खाना, नंबर 9 बहुत ज्यादा गर्म ना खाना, नंबर 10 खाने में स्नान करना, नंबर 11 अगर दूध मांगी जाए तो उठाकर खा लेना, नंबर 12 बर्तन अंगुलियों को चाटकर साफ करना, नंबर 13 खाने की बात की दुआ पढ़ना, नंबर 14 खाने की बात हाथ धोना और कुल्ली करना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, लोगों को नींद भी आने लगती है, क्या रे भाई इसे खाने का तरीका भी आता नहीं ना। तो ये खाने की सुन्नतें हैं जो बच्चे ने सुनाई है। तो खाने को सुन्नत के मुताबिक अगर इंसान खाता है तो उसके बहुत सारे फवाइद हैं, बहुत सारे फवाइद हैं। उंगलियों को चाटना जिससे खाना अच्छी तरह हजम होता है। आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताकर गए खाने का तरीका। आज साइंस तरक्की करने के बाद बताती है कि उंगलियां काट कर खाने से ये फायदा है, उंगलियों से खाने से ये फायदा है, स्पून से नहीं खानी चाहिए। इस तरह बहुत सारे तरीके, हाथ धोकर खानी चाहिए। तो इस तरह बहुत सारी चीजें अदब के जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। उसके बाद पानी पीने की सुन्नतें बताने के लिए, सुनाने के लिए रफ़ात फातिमा को दावत देता हूँ कि वो आए पानी पीने की सुन्नतें सुनाएं। पानी पीने के सुन्नतें, बिस्मिल्लाह पढ़कर पीना, दाहिने हाथ से पीना, देखकर पीना, खींचकर पीना, 3 सांसों में पीना, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मत के साथ पानी पीने की सुन्नतें बताई है। खड़े होकर पीने से मैदे का नुकसान होता है, तो अल्लाह के नबी ने पहले बता दिया था कि पानी बैठ कर पिया करो। खड़े होकर पीने से मैदे के अंदर तकलीफ होती है, पानी तकलीफ से पहुंचता है और पेट की बीमारियां पैदा होती है। अल्लाह के नबी ने 1400 साल पहले बता कर गए। आज उसके बाद तहकीक करके बताते हैं कि खड़े होकर पिए तो गुड़िया में दर्द आता, खड़े होकर पिए तो पेट में दर्द आता, खड़े होकर पिए तो सीना पकड़ लेता। आज बाद में तहकीक करके बता रहे हैं, हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बता कर गए। तो इसके बाद सोने की सुन्नतें सुनाने के लिए अफीफा रुखसाना को दावत देता हूँ कि वह आए सोने की सुन्नतें सुनाएं। बच्चे सुनाने आते जब चप्पल नीचे छोड़ दो। सुना सोने की सुन्नतें 10 है। नंबर 1 ईशा के बाद जल्दी सोने की फिक्र करना, दुनिया की बात ना करना। नंबर 2 बावजूद सोना। नंबर 3 3 मरतबा बिस्तर अच्छा कर सोना। नंबर 3 सलाई सुरमा लगाना। नंबर 5 3 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ना। नंबर 6 तस्बीह फातिमा सुभान अल्लाह 3 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह 3 मरतबा, अल्लाहु अकबर 3 मरतबा पढ़ना। नंबर 7 सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ना। नंबर 8 खाने के बाद खुद रुक कर गला के नीचे रखना। नंबर 9 पेट के बाल भूनना नाली करना। नंबर 10 सोने की दुआ अल्लाहुम्मा बिस्मिल्लाह अब दुआ या ये पढ़कर सोना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरमाया कि हंगामों नहीं सोनी चाहिए। आज से तहकीक करके बताती है कि हंगामों सोने से ये नुकसान है, वो नुकसान है। इस तरह बहुत सारे नुकसानात को बता रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताया कि दाहिने करवट लेट कर सो, तो क्योंकि उससे दिल बाएं तरफ होता है। अगर बाएं तरफ लेट कर सोएंगे तो खून का पंपिंग आहिस्ता होता है, जिससे बदन पर सही माने में खून नहीं पहुंच पाता। इस तरह बहुत सारी सुन्नतों के फवाइद हैं। तो उसके बाद मैं दुआओं का सिलसिला शुरू करते हुए सबसे पहले नमाज के अंदर जो पढ़ी जाती है उसके बारे में बताने के लिए, सना और अत्तहियात सुनाने के लिए असाद को दावत देता हूँ कि वह आए सना और अत्तहियात सुनाए।
سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت ہی زیادہ ضروری ہے. دوسری چیزیں نہ پڑھے تب بھی نماز ہو جائے گی. اتحیات کے مقدر بیٹھنا، اتحیات پڑھنا یہ اہم چیزوں میں سے ہے. تو یہ اس کا صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا بہت ہی ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام علیکم. کہ اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت ہی ظلم کیا ہے، سوائے آپ کے کوئی گناہوں کو بخش نہیں سکتا. آپ اپنی طرف سے اپنے خاص بخشش سے مجھے بخش دیجیے، کیونکہ آپ بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں. تو انسان دعا کرتا ہے. تو اس کے بعد میں دعائے قنوت سنانے کے لیے ناصر حسین کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے دعائے قنوت سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعائی قنوت. اللهم إنا نستعين ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونصلي عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونغلب ونترك من يغفرك. اللهم إياك نعبد وإليك نصلي ونشهد وإليك نسعى ونعبد ونرجو ورحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مقام اور وقار رکھتا ہے، اور یہ اصول مسلم ہے کہ ہر وقار سے کے لیے باکمال شخصیت عظیم المرتبت ہے، کیونکہ ٹوٹے دلوں کو بھی حوصلہ چاہیے، ٹوٹے کے بس مقتدا چاہیے. اسی کے ساتھ ہمارے اکابرین دین ملت کا یہ طریقہ رہا کہ ہر محفل اور ہر جلسے اور اولو العزم شخصیت کا انتخاب و انتظام کر لیا کرتے تھے، جس کے تحت وہ نگرانی اور قیادت و سیادت پر پروگرام حسن انتظام کے ساتھ ابتدا سے انتہا تک سرحد کو عبور کر جائے. ہم بھی اپنے بزرگوں کی اتباع کرتے ہوئے قبل اس کے جلسے کا آغاز ہو. ہمارے جلسے کی صدارت آپ کے جانے پہچانے مشہور و معروف خدمت خلق کے فعال متحرک عالم دین حضرت اقدس مفتی حیدر علی صاحب صدر مجلس العلماء تنالی کو دعوت صدر کا عہدہ عطا کرتا ہوں کہ وہ ان کی صدارت میں ہمارے اس مجلس کو کامیابی کے راستے پر گامزن فرمائے. اس کے بعد پھر دعاؤں کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے دعاؤں کے سلسلہ شروع کرتے ہوئے سمیر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اپنے 8 دعاؤں کو سنائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہترین اس کے لیے یہ دعا پڑھے. ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر. مانو برکت کی دعا لا الہ اللہم صلی علی محمد نبی کا رسول کا وعلی المسلمین والمسلمات والمسلمات. بیماری دور کرنے کی دعا توکل علی اللہ الذی لا یضر الا هو الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك يكون له ولي
كثيرا كم شهادات کی دعا لا الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین مالدار بننے کی دعا سبحان اللہ الذی حمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. فرحان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے دعاؤں کو سنائے. سے بچنے کی دعا اللہم انی اعوذ بک من شرورہم. رشتہ داروں کے بدوے سے بچنے کی دعا اللہم انی اعوذ بک من اید اللہ علی رحم کٹپٹوا. تنج دستی سے بچنے کی دعا اللہم انی اعوذ بک من بوسی و تباہوسی. اچانک برائی سے بچنے کی دعا اللہم انی اعوذ بک من فجاعت الشر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کے بعد جنازے کی دعا سنانے کے لیے مزمل کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے جنازے کی دعا سنائے. ماشاء اللہ. کیونکہ انسان کو جنازے کی دعا یاد ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، تو اس کے بعد جنازے کی ثنا سنانے کے لیے کامل کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے جنازے کی ثنا سنائے. جنازے کی ثنا سبحان اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک. ماشاء اللہ. جنازے کی طرف ہے، جنازے کی ثنا میں وجل ثناؤ کا زیادہ ہوتا ہے اور نماز کے ثنا کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، تو یہ بات دھیان میں رکھنا ضروری ہے اور جنازے کی ثنا کو اس کے اندر مشتبہ ہونے سے بچانی چاہیے. تو اس کے بعد چھوٹے بچے کی جنازے کی دعا سنانے کے لیے رفیق کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے چھوٹے بچے کی جنازے کی دعا سنائے. کیونکہ بڑے حضرات کے جنازے کی دعا الگ ہے، چھوٹے بچے کی جنازے کی دعا الگ ہے. چھوٹی بچی جنازے کی دعا اللہم اجعلھا لنا شفاعۃ واجعلھا لنا اجرا وذکرا واجعلھا لنا شفیعۃ ومشفعۃ. السلام علیکم. ماشاء اللہ. چھوٹے بچے کی مرد بچہ ہے تو اس کے جنازے کی دعا الگ ہے، چھوٹی بچی ہے تو اس کے جنازے کی دعا الگ ہوتا ہے. تو بچے نے دونوں دعائیں سنائی ہے. بچے کے اندر اللہم اجعلہ لنا رہتا ہے، بچی کے دعا میں اللہم اجعلھا لنا رہتا ہے. تو کے خلاف کرنا نماز پانے ضرورت سے زیادہ یا کم خرچہ کرنا
नंबर 5 3 भाग से ज्यादा अल्कोहल होना। नंबर 6 नए पानी से दिल का नशा करना। नंबर 7 वजू के बाद हाथों का पानी छटकना। नंबर 8 औरत के बच्चे भी पानी से वजू करना। नंबर 9 मस्जिद के अंदर वजू करना। नंबर 10 नई जगह पर वजू करना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उन चीजों को कहा जाता है जिनके करने से वजू मकरूह होता है। दुनिया की बातें करते हुए वजू करना, मुंह पर तबड़ तबड़ बोलकर पानी जोर से मुंह पर मारने से, ऐसी चीजें करने से वजू मकरूह हो जाता है। तो उन चीजों को बच्चे ने सुनाई। तो उसके बाद नवाक़िज़े वजू, जिनसे वजू टूट जाता है, उन चीजों को सुनाने के लिए अफसान को दावत देता हूँ कि वह आए नवाक़िज़े वजू सुनाए। नमाज से वजू टूट जाता है। बात चीजें ऐसी हैं जिसे लोग नहीं जानते कि इनसे वजू भी टूट जाता है क्या। खून निकल जाता है तो वजू टूट जाता है, हवा निकलती है तो वजू टूट जाता है, इंसान सो जाता है तो वजू टूट जाती है। लेकिन ऐसी चीजों को लोग समझते ही नहीं कि इन चीजों से भी वजू टूटता है क्या। तो ऐसी चीजों का ध्यान में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वजू जब टूट जाती है उसके बाद कुरान पढ़ो तब भी कुरान को छूने की वजह से गुनाह हो सकता है। अगर नमाज पढ़ते हैं तो नमाज भी नहीं होती। अगर मालूम होने के बावजूद इंसान गुनाह करता है तो और भी बड़ा गुनाह बन जाता है कि वजू टूट गया है। गुनाह बनकर वजू टूटने के बावजूद भी उसी पर नमाज पढ़ता है तो इंसान शरीयत के हुक्म को तोड़ने की वजह से इंसान कुफ्र तक पहुंच जाता है। इसलिए ऐसी छोटी छोटी गलतियां जो इंसान अपने आंखबारी की वजह से जो करता है, सुस्ती की वजह से जो करता है, वो इंसान को इस्लाम से निकालने पर मजबूर कर देती है। तो इसलिए इंसान को ऐसी चीजों का जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद वजू के बाद इंसान आम तौर पर नमाज कर सकता है, कुरान पढ़ना हो, इसके लिए वजू करना बहुत ही कम हुआ करते हुए नमाज से पहले दो चीजें जरूरी है, शराइत, जिन चीजों के बगैर नमाज स्टार्ट नहीं होती। पहले ये शर्त पाया जाए, उसके बाद दूसरा चीज करेंगे तो अदा होगा। ये चीज ही ना पाई जाए तो वो चीज हो ही नहीं सकती। ऐसी चीजों को शराइत कहा जाता है। तो शराइत नमाज सुनाने के लिए आखिरी को दावत देता हूँ। चीजों को शराइत नमाज कहा जाता है, जिनके बगैर नमाज का शुरू ही नहीं हो सकती है, तो शराइत नमाज कहा जाता है ऐसी चीजों को। उनमें से जब दूसरी जगह फंक्शन में जाना हो तो अच्छे से अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, उनका किताब रेडी होकर जाते हैं। नमाज को आना है तो वही पुराने कपड़े पहन लेते हैं जो कभी पहनते नहीं थे, और वो धोने का भी मामूल ऐसा बनाते हैं 3 महीने 4 महीने में एक बार वो नमाज के कपड़े, उसमें कितना खाली जुम्मा है, कितना कपड़ा पड़ा तुम्हें बोलकर उठाकर उसे हैंगर को लगा देते हैं। फिर 3 महीने 4 महीने के बाद उसे धोने की तौफीक होती है। तो इस तरह जो चीजें नमाज के लिए जरूरी है उसको शराइत कहा जाता है।
اس کو شرائط نماز جو بچے ابھی نے سنائے. اس کے بعد فرائض نماز جن کا نماز کے اندر ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اگر وہ نہیں ہے تو نماز بھی نہیں ہے. اگر ان میں سے ایک بھی چیز چھوٹ جاتی ہے تو نماز بھی نہیں ہو سکتی. نماز کا نام بھی اس کے اندر نہیں بلکہ دوبارہ پڑھنا پڑے گا. نماز کو دوبارہ ادا کرنا پڑے گا. تو فرائض نماز سنانے کے لیے حمزہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے فرائض نماز سنائیں. فرائض نماز سنائی ہے جن کے اندر یہ بھی چیز نماز کے اندر چھوٹ جاتی ہے تو وہ چیزوں سے نماز ہی نہیں ہوتی. اگر رکوع چھوٹ گیا نماز نہیں ہوتی. 2 سجدوں میں سے ایک سجدہ چھوٹ گیا نماز نہیں ہوتی. قاعدے کے بقدر بیٹھنا ہے, اتحیات کے بقدر بیٹھنا ہے, نہیں بیٹھتا ہے نماز نہیں ہوتی. قرات نہیں کرتا تو نماز نہیں ہوتی. اس طرح ان چیزوں کا بہت ہی دھیان رکھنا, بہت ہی خیال کرنا ضروری ہے کہ ہم کتنے رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں تو 2 کرتے ہیں یا 1 کرتے ہیں, کتنے سجدہ ادا ہوتے ہیں. اگر ایک کی جگہ 2 کی جگہ 3 کر لیتا ہے تب بھی نماز کے اندر کراہت آ جاتی ہے. تو یہ چیزوں کا جاننا ضروری ہے. ایک سجدہ کرتا ہے تو نماز بھی نہیں ہوئی. 3 سجدے کرتا ہے تو سجدہ کرنا شروع کرنے سے نماز ہو جائے گی. ایسی جتنی بھی باتیں ہیں ان باتوں کا جاننا, ان باتوں کا خیال کرنا, نماز کے اندر دھیان کا رکھنا یہ بہت ہی ضروری ہے, کیونکہ ان چیزوں کے بغیر نماز کا ہونا بہت ہی زیادہ مشکل ہے. اس کے بعد قیام کی سنتیں سنانے کے لیے رضوان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ قیام کی سنتیں سنائیں. کہا جاتا ہے. قیام کی سنتیں یعنی انسان جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کھڑے ہونے کو قیام کہا جاتا ہے. تو قیام کے اندر کیا کیا سنتیں ہیں؟ صرف کھڑنے کے اندر 11 سنتیں ہیں. وہ سنتوں کو بچے نے سنائی ہیں. تو قیام کرتے وقت, کھڑے ہوتے وقت انسان کو کون سی چیزوں کا خیال رکھنا ہے, ان باتوں کا ذکر کیا گیا ہے. اور اس سنتیں ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جس کا نماز کے اندر ہونا ضروری ہے. جیسے کھانا سالن پکاتے ہوئے نمک مرچ کا کم ہو جائے تو کچھ مزہ نہیں رہتا, تو اسی طرح نماز کے اندر سنتیں نہ ہو تو نماز کے اندر بھی کمی آ جاتی ہے. پھیکا پھیکا سا دیوانا سا نماز لگنے لگتا ہے, جس کے اندر
جان جو ہونی چاہیے وہ جان ختم ہو جاتی ہے، نماز کی جان ختم ہو جاتی ہے، تو نماز کے اندر سنتوں کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو اس کے بعد قیام کے اندر جو چیز کی جاتی ہے وہ قرات ہے، تو قرات کی سنتیں سنانے کے لیے عبد المقتدر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے قرات کی سنتیں سنائے۔ نماز کے اندر جو قرآن پڑھتا ہے اس کی بھی سنتیں ہیں کہ مغرب کی نماز میں کہاں سے کہاں کی صورتوں میں سے پڑھنا ہے، عشاء کی نماز میں کہاں سے کہاں تک کی صورتوں میں سے پڑھنا ہے، فجر میں کتنا پڑھنا ہے، تو یہ قرآن کو کس انداز سے پڑھنا ہے، جلدی جلدی پڑھنا یا آہستہ آہستہ پڑھنا، یہ تمام باتیں طالب علم نے سنائی ہے۔ اس کے بعد قرات کے بعد رکوع کا نمبر آتا ہے، تو رکوع کی سنتیں سنانے کے لیے آصف کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے رکوع کی سنتیں سنائے۔ یا ہاتھ صحیح نہیں رکھتے یا پیٹ سیدھا نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے رکوع صحیح معنی میں ادا نہیں ہو پاتا ہے، اور بعض لوگ پینٹ شرٹ پہننے کی وجہ سے اس پیچھے کا حصہ کھل جاتا ہے اور پیچھے والوں کو دکھنے لگ جاتا ہے، تو رکوع کی سنتیں بہت ہی اچھے انداز میں طالب علم نے سنائی ہے۔ اس کے بعد سجدے کی سنتیں سنانے کے لیے ریحان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ سجدے کی سنتیں سنائیں۔ ریحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ سجدے کی 12 سنتیں۔ نمبر 1 سجدے کی تکبیر پڑھنا۔ نمبر 2 سجدے میں پہلے دونوں گھٹنوں کو رکھنا۔ نمبر 3 اس کے بعد دونوں ہاتھ کو زمین پر رکھنا۔ نمبر 4 اس کے بعد ناک زمین پر رکھنا۔ نمبر 5 اس کے بعد پیشانی کو زمین پر رکھنا۔ نمبر 6 دونوں ہاتھ کے بیچ سجدہ کرنا۔ نمبر 7 سجدے میں اپنے پیٹ کو باندھ کے الگ رکھنا۔ نمبر 8 ہاتھ کی کوڑی کو پہلو سے الگ رکھنا۔ نمبر 9 ہاتھ کی کوڑی کو زمین سے الگ رکھنا۔ نمبر 10 سجدے میں کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا۔ نمبر 11 سجدے سے اٹھ کر تکبیر پڑھنا۔ نمبر 12 سجدے
سجدہ کرتے وقت انسان کو کس طرح سنت کے ساتھ سجدہ کرنی چاہیے، سجدے میں انگلیاں کیسے ہونی چاہیے، سجدے کے اندر تسبیح کتنی مرتبہ پڑھنی چاہیے، سجدے میں ران کو الگ کیسے کرنی چاہیے، پٹلیوں کو الگ کیسے رکھنی چاہیے، سجدے میں ہاتھ کی پوزیشن کیا ہونی چاہیے، یہ تمام باتیں طالب علم نے سنائی ہے۔ اس کے بعد سجدے کے بعد قاعدے کی سنتیں سنانے کے لیے مدثر کو دعوت دیتا ہوں کہ واحد قاعدے کی سنتیں سنائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاعدے کی 13 سنتیں ہیں۔ نمبر 1 قاعدے میں دونوں قاعدے میں دایاں پاؤں کھڑا رکھنا اور دایاں پاؤں بچھا کے اس کے اوپر بیٹھنا، پاؤں کی انگلیاں قبلے کی طرف رکھنا۔ نمبر 2 قاعدے میں دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا۔ نمبر 3 تشہد مسجد التحیات میں اشہد ان لا الہ سے شہادت کی انگلی اٹھانا، اللہ سے جھکا دینا۔ نمبر 4 آخری قاعدے میں درود شریف پڑھنا۔ نمبر 5 درود شریف کے پڑھنے کے بعد دعائے مطلوبہ پڑھنا۔ نمبر 6 دونوں طرف سلام پھیرنا۔ نمبر 7 سلام کی ابتدا دائیں طرف سے کرنا۔ نمبر 8 جب سلام پھرتے ٹائم امام مقتدی فرشتوں اور نیک جناتوں کو سلام کی نیت کرنا۔ نمبر 9 سلام پھرتے ٹائم مقتدی امام فرشتوں اور نیک جناتوں دائیں بائیں مقتدی کو سلام کی نیت کرنا۔ نمبر 10 منفرد اکیلے نماز پڑھنے والے کو صرف فرشتوں کو سلام کی نیت کرنا۔ نمبر 11 مقتدی کو ایمان کے ساتھ سلام پھیرنا۔ نمبر 12 ایمان کو دوسری سلام کی آواز پہلی سلام سے تھوڑا آواز کو کم کرنا۔ نمبر 13 مضبوط ہے جس کی شروع کی رکعت چھوٹ گئی ہو ایمان سے فارغ ہونے کا انتظار کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھے طریقے سے سجدے کی سنت قاعدے کی سنتیں سنائی ہے۔ قاعدے کے اندر انسان کو کیا کیا نیت کرنی چاہیے، سلام پھیرتے وقت کس کی نیت کرے کہ ہم کس کو سلام کر رہے ہیں، فرشتوں کو سلام کر رہے ہیں، امام ہو تو کس کو سلام کر رہا ہے، اکیلا پڑھنے والا ہو تو کس کو سلام کر رہا ہے، اس طرح تمام چیزوں کو طالب علم نے سنائی ہے۔ تو اس کے بعد میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے نصیحہ اور تبسم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے فرشتے اور قرآن مجید کے متعلق اپنا مکالمہ پیش کریں۔